पार्टीशन हिंदी कहानी का उर्दू तर्जुमा स्वयं प्रकाश। आप कुर्बान भाई को नहीं जानते? कुर्बान भाई इस कस्बे के सबसे शानदार शख्स हैं। कस्बे का दिल है आज़ाद चौक और ऐन आज़ाद चौक पर कुर्बान भाई की छोटी सी किराने की दुकान है। हर वक्त यहाँ सफ़ेद कमीज़ पाजामा पहने दो दो चार चार आने का सौदा सिर्फ मांगते बच्चों बूढ़ों की भीड़ में घिरे हुए कुर्बान भाई आपको नज़र आएंगे। भीड़ नहीं होगी तो उकड़ू बैठे कुछ लिखते होंगे। बार बार मोटे फ्रेम के चश्मे को उंगली से ऊपर चढ़ाते और माथे पर बिखरे आवारा खिचड़ी बालों को दाएं या बाएं हाथ की उंगलियों में फंसाकर पीछे करते। अगर आप यहाँ से सौदा लेना चाहें तो खुशामदीद। सबसे वाजिब दाम और सबसे ज़्यादा सही तौल और असली चीज़, जिस चीज़ से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी, कभी नहीं बेचेंगे। कभी धोखे से दुकान में आ भी गई तो चाहे पड़ी पड़ी सड़ जाए, आपको साफ मना कर देंगे। मिर्च आपके लायक नहीं है, रंग मिली हुई आ गई है। तेल मज़ेदार नहीं है। चिराग जलाने को चाहें तो ले जाएं। यही वजह है कि एक बार जो यहाँ से सामान ले जाता है, दूसरी बार और कहीं नहीं जाता। चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिंधियों की, मारवाड़ियों की, पर कुर्बान भाई का मतलब है ईमानदारी। कुर्बान भाई का मतलब है उधार की आसानी और भरोसा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सामान आप ले जा रहे हैं उसका लिफाफा या थैली बगैर देखे मत फेंकिएगा। मुमकिन है उस पर कोई खुददार या खूंखार शेर लिखा हो। न जाने कितने लोग उनसे कह कह कर हार गए कि एक कापी रख लें, शेर होते ही फ़ौरन उसमें दर्ज कर लें। कुर्बान भाई सुनते हैं, मुत्तफ़िक़ भी हो जाते हैं। जो चीज़ें खो गई हैं उन पर मायूस भी होते हैं, मगर करते वही हैं। मेरा भी शानदार आदमी से इसी तरह तारुफ हुआ। दफ्तर से लौटते हुए कुर्बान भाई की दुकान से कोई चीज़ लेकर घर आया। लिफाफे पर लिखा था, फ़कत पासे वफ़ादारी है वरना कुछ नहीं मुश्किल, बुझा सकता हूँ अंगारे अभी आँखों में पानी है। और यह आदमी आज भी चार चार आने के सौदे तौल रहा है, और क्यों तौल रहा है इसकी भी एक कहानी है। कुर्बान भाई के वालिद का अजमेर में रंग का लंबा चौड़ा कारोबार था। दो बड़े बड़े मकान थे, हवेलियां कहना चाहिए। बाज़ार में खूब बड़ी दुकान थी। 12 नौकर थे। घर में बग्घी तो थी ही, एक बेबी ऑस्टिन भी थी जो सैर पर जाने के काम आती थी। छोटी फैमिली थी। वालिद मौलाना आज़ाद के शहदाइयों में थे। बड़े बड़े लीडर और शायर घर आकर ठहरते थे। कुर्बान भाई उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। न मुस्तकबिल की फ़िक्र थी, न बुढ़ापे का डर। मज़े से ज़िंदगी गुजर रही थी। इश्क, शायरी, हॉस्टल, ख्वाब। तभी बंटवारा हो गया, दंगे हो गए, दुकान जला दी गई, रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गए, 2 भाई कत्ल कर दिए गए। बाप ने सदमे से चारपाई पकड़ ली और मर गए। नौकर घर की पूंजी लेकर भाग गए। जो कुछ बचा था उसको लेकर कुर्बान भाई किसी तरह नागौर चले गए। वहाँ से मिटरता से टोंक कहाँ जाएं, कहाँ सर छुपाएं। क्या पाकिस्तान चले जाएं? पर नहीं गए, क्योंकि जोश नहीं गए, क्योंकि सुरैया नहीं गईं, क्योंकि कुर्बान भाई को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए, तो कुर्बान भाई क्यों जाते? धीरे धीरे घर की बिकने लायक सब चीज़ें बिक गईं और कहीं कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिली, जो उस दौर में मुसलमानों को मिलना बेहद मुश्किल थी।
ہنر کوئی جانتے نہیں تھے، تعلیم ادھوری تھی۔ آخر ایک سیٹھ کے یہاں حساب لکھنے کا کام کرنے لگے، لیکن اپنی اصول پسندی، ایمانداری، دیانتداری اور شرافت جیسی خامیوں کی وجہ سے جلد ہی نکال دیے گئے۔ لیکن مالک ہونے کا احساس ایک بار جو ٹوٹا تو ٹوٹتا ہی چلا گیا۔ حالت یہ تھی کہ ہندوؤں میں رہنے کی کوشش کرتے تو شک و شبہ کی برچھیوں سے زخمی کر دیے جاتے، اور مسلمانوں میں کھپنے کی کوشش کرتے تو لیگیوں کی مذہبی دیوانگی کا جواب دیتے دیتے بکھر جاتے۔ اتر گئے مزدوری پر، حمالی تک، نئے نئے کام سیکھے، مجبوری سکھا ہی دیتی ہے۔ سائیکل کے پنکچر جوڑے، پیپوں کنستروں کی جھال لگائی، چھتریاں لالٹین ٹھیک کیں، رنگائی کا کام کیا، ہاتھی دانت کی چوڑیاں کاٹیں۔ شہر در شہر اب حملہ فرقہ وارانہ دیوانگی کا نہیں، مشین کا ہو رہا تھا۔ جو چیز پکڑتے دھیرے دھیرے ہاتھ سے پھسلنے لگتی۔ دھکے کھاتے کھاتے پتہ نہیں کب کیسے یہاں اس قصبے میں آ گئے، اور ایک بزرگ نمازی مسلمان سے 50 روپے قرض لے کر ایک دن یہ دکان کھول بیٹھے۔ کچھ پڑیوں میں دال چاول، ماچس، بیڑی، سگریٹ، گولی چاکلیٹ، کیا بتاؤں، کس طرح بتاؤں۔ ایک آدمی کے درد اور جدوجہد کی طویل داستان کو صرف اپنی آسانی کے لیے چند الفاظ میں نپٹا دینا نہ صرف زیادتی بلکہ اس جدوجہد کا مذاق اڑانے جیسا ہے۔ پر کیا کروں، کہانی جو کہنے جا رہا ہوں۔ دکان کے ذرا جمتے ہی قربان بھائی نے اخبار خریدنا اور رسالے منگوانا شروع کر دیا۔ ٹھکانہ ہو گیا، پہننے کو 2 جوڑی کپڑے ہو گئے، روٹیشن چل گیا، دکان جم گئی۔ تو آگے خواہش کون سی تھی؟ بچے کوئی جیے نہیں تھے، شوق موج سیر سپاٹا بھول ہی چکے تھے۔ میاں بیوی 2 جان کے لیے اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ رسالے کیوں نہ منگاتے، اور جب کوئی رسالہ آتا تو بک پوسٹ ہو یا وی پی، اسے لینے قربان بھائی خود پوسٹ آفس پہنچ جاتے۔ رسالے کو بڑے جتن سے سنبھال کر رکھتے اور اس کا ورق حرف چاٹ جاتے کئی بار، جیسے کسی بھوکے پیاسے کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل گئی ہوں۔ ادب سے اب بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، رسالے منگا کر خرید کر پڑھتے ہیں اور ان کی فائل حفاظت سے رکھتے ہیں۔ اسی ضمن میں ان کے اصول بولنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھگی 420 نہیں کرتا، کم نہیں تولتا، کبھی کسی کو ارے نہیں کہتا، گندے مذاق نہیں کرتا، ادب سے بولتا اور آڑے وقت پر ہر ایک کے کام آتا ہے۔ ہر کام میں اس کی نفاست اور وقار جھلکتا ہے، اس لیے دھیرے دھیرے قصبے میں عزت بننے لگی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا، معزز لوگ دعا سلام کرنے لگے۔ بڑے بڑے تاجروں کے یہاں شادی بیاہ کچھ ہوتا، ان کو کارڈ آنے لگے، اور قربان بھائی کی کشش کچھ ادیبوں کو بھی کھینچ لانے لگی۔ اب قربان بھائی انہیں چائے پلا رہے ہیں اور دکانداری چھوڑ کر غالب پر بحث کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ قربان بھائی کی دکان پڑھے لکھوں کا اڈہ بن گئی۔ لیکچرر، ماسٹر، صحافی اور دوسرے پڑھنے لکھنے والے، شام ہوتے ہی قربان بھائی کی دکان قہقہوں اور بحثوں سے گلزار ہو جاتی۔ قربان بھائی آداب عرض کرتے، چائے والے کو چائے کے لیے آواز لگاتے اور ٹاٹ کی کوئی بوری نکال کر چبوترے پہ بچھا دیتے۔ دکانداری بھی چلتی رہتی، بحثیں بھی، قہقہے بھی، اور درمیان میں وہ اس میں بھی شرم نہ کرتے کہ کسی کو جھابڑی پکڑ کر دور رکھے تھیلے سے کلو بھر ثابت مرچ بھرنے، یا فلاں کنستر سے پسے نمک کی تھیلی نکال دینے، یا 10 چیزوں کا ٹوٹل ملا دینے جیسا کام پکڑا دیتے۔ بڑا مزیدار منظر ہوتا کہ انگریزی ادب کا مقرر سڑک پر کھڑا کھڑا پھٹک پھٹک کر لہسن کے چھلکے اڑا رہا ہے، یا لوکل اخبار کا رپورٹر اکڑوں بیٹھ کر چبوترے کے نیچے رکھی بوری سے ملتانی مٹی نکال رہا ہے، یا تواریخ کا پروفیسر۔ ہم لوگوں کے ساتھ سے قربان بھائی بدلنے لگے۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا
کہ ان کی ایک ادبی شخصیت بھی ہے۔ ہم نے ان سے اردو سیکھی، ان کی لائبریری ترتیب دی، رسالوں کی جلدیں بنوائیں اور اس لائبریری کا فائدہ بھی خوب اٹھایا۔ ہم لوگ قربان بھائی کو پکڑ پکڑ کر مشاعروں اور نشستوں میں لے جانے لگے۔ ہم نے انہیں ایسے رسالے دکھائے جسے انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، ایسے ادیبوں شاعروں کے بارے میں بتایا جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھے، ایسے شاعروں کا کلام سنایا جو ساقی، شراب وغیرہ کو کب کا الوداع کہہ چکے تھے، اور ایسی سیاست سے ان کا تعارف ہوا جس کے بارے میں انہوں نے اب تک صرف اڑتی اڑتی باتیں ہی سنی تھیں۔ ان کے دماغ میں بھی کافی مذہبی کباڑ بھرا ہوا تھا۔ ہم جھاڑو لے کر پل پڑے۔ ہم نے انہیں اخبار اور پھر اس پر رائے دینے کا چسکا لگایا، جیسا پہلے کسی نے کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہفتے میں ایک دن چھٹی رکھنے لگے، رات کو کھانے کے بعد ہمارے ساتھ گھومنے جانے لگے، اپنے ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر غصے سے بھرے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف دیکھ کر کبھی کبھی چہکنے بھی لگے اور ہمارے نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے۔ ایک نئی قسم کی جوانی ان پر چڑھنے لگی، وہ ہمارے عادی ہو گئے، ہمارا ہر شام انتظار کرتے اور ہم نہ پہنچ پاتے تو وہ خود ہمارے گھر آ جاتے۔ اب ہوا یہ کہ قصبے کے شریف اور معزز شخص ہونے کی قربان بھائی کی شہرت سے ہمیں چاہے فائدہ نہ ہوا ہو، پر ہماری بدنامی کی لپیٹ میں وہ بھی آنے لگے۔ اس کے نتیجے میں قربان بھائی کا وقت ہمیں زیادہ ملتا اور ان کے پرانے دوستوں لطیف صاحب، حاجی صاحب، امام صاحب کے حصے میں کم آتا۔ نماز پڑھنے وہ صرف جمعہ کو جاتے تھے، اب وہ بھی بند کر دیا۔ واز وغیرہ میں چلنے کو کوئی پہلے بھی ان سے نہیں کہتا تھا، اب بھی نہیں کہتا۔ مدرسے کو پہلے بھی چندہ دیتے تھے، اب بھی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہونے والے سیاسی جلسوں میں جانے کو اور قصبے کی سیاست میں دلچسپی لینے کو ان کے لیے خطرناک سمجھ کر برادری والے انہیں ٹوکنے لگے۔ سیاست اپنے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، سمجھے؟ چپ چاپ سالن روٹی کھاؤ اور اللہ کا نام لو۔ چین سے جینا ہے تو ان چکروں میں مت پڑو، بیکار کبھی پکڑ لیے جاؤ گے، ہمیں بھی پھنسواؤ گے۔ اب یہاں رہنا ہی ہے تو پانی میں رہ کر مگرمچھ کو منہ چڑھانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اپنی موج میں مست تھے ہم لوگ، نہ ہمیں پتہ چلا نہ قربان بھائی کو کہ اب انہیں امام باڑے والے ہی نہیں، چٹیا والے بھی گھورتے ہوئے نکلنے لگے ہیں۔ شام کو ان کی دکان پر آنے والے کچھ وطن پرست قسم کے لوگوں کی اچانک غیر حاضری کا مطلب بھی ہم نے نہیں سمجھا، اس لیے آخر وہ واقعہ ہو گیا جس نے اس کہانی کو ایک ایسے افسوسناک مقام پر پہنچا دیا جو ذہن و دل کو کرواہٹ سے بھر دیتا ہے۔ ایک دوپہر کی بات ہے، ایک بیل گاڑی والے نے ٹھیک ان کی دکان کے سامنے گاڑی روکی، بیل کھولے اور گاڑی کا اگلا حصہ قربان بھائی کے چبوترے پر ٹکا دیا۔ گاؤں سے آنے والے اسی چوک میں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، بیل کھولتے ہیں اور انہیں چارہ ڈال کر اپنا کام کاج نپٹانے چلے جاتے ہیں۔ شام کو لوٹتے ہیں اور انہیں لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ گاڑی کسی کی دکان کے بالکل سامنے کھڑی نہیں کرتے اور کسی چبوترے سے پر ٹکانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس شخص نے تو اس طرح گاڑی کھڑی کی تھی کہ اس کی وجہ سے اب کوئی گاہک قربان بھائی کی دکان پر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ خود بھی پڑوسیوں کے چبوترے سے ہوئے بنا نیچے نہیں اتر سکتے تھے۔ گاڑی والا وکیل روکھ چند کا بالی تھا اور قربان بھائی کو معلوم تھا کہ ابھی یہ گاڑی کھڑی کر کے گیا تو شام کو ہی لوٹے گا۔ قربان بھائی نے اس سے گاڑی ذرا بازو میں کھڑی کرنے اور بیلوں کو کنارے باندھ دینے کو کہا، اس نے انسنی کر دی۔ قربان بھائی نے پھر کہا تو ایک نظر انہیں دیکھ کر اپنے راستے چل پڑا۔ قربان بھائی نے خود اٹھ کر چبوترے پر ٹکے اس گاڑی کے اگلے چھور کو اٹھایا اور گاڑی کو دھکا دے کر، لیکن تبھی اس آدمی نے قربان بھائی کا گریبان پکڑ لیا، گالیاں بکنے لگا، قربان بھائی کا چشمہ نوچ لیا اور دھکا مکی کرنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت وکیل روکھ چند ادھر سے گزرے اور انہوں نے آواز مار کر پوچھا، کیا ہوا رے گمیا؟ گمیا بولا، ہم نئے کوٹے
यानी भय मार रहा है। वकील रूपचंद ने पूछा, कौन? गुमैया बोला, रे मियाँ। कुर्बान भाई सन्न रह गए। बात समझ में आते आते अंदर तक सिहर गए। आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वहीं ज़मीन पर उकड़ू बैठ गए, सर पकड़ लिया। अंधेरे का एक ठोस गोला कलेजे से उठा और हलक में आकर फंस गया। बरसों से जमे आंसू एक साथ फूट पड़ने को जोर मारने लगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या गुमैया उन्हें जानता नहीं? एक ही मिनट में वो कुर्बान भाई से मियाँ कैसे बन गए? एक मिनट भी नहीं लगा। बरसों से अंदर ही अंदर सर कर जो इज्जत उन्होंने बनाई थी, हर दिन हर पल जैसे एक अग्नि परीक्षा से गुजरकर जो इज्जत, जो पहाड़ बटोरा, हर दिन खुद को समझाकर कि पाकिस्तान जाकर भी कोई नवाबी नहीं मिल जाती, जैसे हैं यहीं मस्त रहेंगे, अल्लाह सब देखता है, जाने दो जोश को, डूबने दो सुरैया का सितारा, भुला दो दोस्तों को, लूट जाने दो कारोबार को, झूठे बदमाशों के कब्ज़े में चली जाने दो हवेलियाँ, गुमनाम पड़ी रहने दो भाइयों की कब्रें, दफना दो भरे पूरे घर का सपना, शायद फिर कभी अपने भी दिन आए, तब तक सब्र कर लो। क्या क्या कीमतें रोज़ चुकाकर कब्ज़े में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा समाजी तहफ़्फ़ुज़, थोड़ी सी खुद एतमादी, थोड़ी सी नरमी उन्होंने बटोरी थी। और कितनी बड़ी दौलत समझ रहे थे इसको। और लो, ज़र्रा ज़र्रा करके पहाड़ बना एक फूंक में उड़ गया। एक जाहिल आदमी, लेकिन जाहिल वो है या मैं 1 मिनट में कुर्बान भाई से मियाँ हो जाऊंगा, ये कभी सोचा क्यों नहीं? अपनी मेहनत का खाते हैं, फिर भी ये लोग हमें अपनी छाती का बोझ ही समझते हैं। यह बात कभी नज़र क्यों नहीं आई? पाकिस्तान चले जाते तो लाख गुर्बत झेलनी पड़ती, कम से कम ऐसी ओछी बात तो न सुननी पड़ती। हैफ है, लानत है, धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पर। अल्लाह या अल्लाह। वकील रूपचंद गुमैया हाली को समझाते हुए साथ ले गए। गाड़ी बैल वहीं छोड़ गए। पड़ोसियों ने कुर्बान भाई को संभाला। उनकी बत्तीसी भिज गई थी और होंठों के किनारों से झाग निकल रहे थे। लोगों ने गाड़ी बैल हटाए, कुर्बान भाई को चबूतरे पर लिटाया, मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, पंखा जला। वकील रूपचंद को गालियां दी, कुर्बान भाई को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उन्हें क्या मालूम कुर्बान भाई के अंदर क्या टूट गया है। अभी अभी जिसे उन्होंने इतने बरस नहीं टूटने दिया था, अंदर की चोट दिखाई कहाँ देती है। लोग इकट्ठे हो गए, सारे कस्बे में खबर फैल गई। जिसको पता चलता गया आता गया। हम लोग भी पहुँचे। अब 20 लोग थे और 20 बातें। काफ़ी देर भन्नाने फुनकारने के बाद तय हुआ कि यह बदतमीज़ी चुपचाप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, थाने में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। लिहाजा चला जुलूस थाने, मगर रास्ते में किसी को पेशाब लगाया, किसी को कोई काम याद आ गया। थाने पहुँचते पहुँचते सिर्फ हम लोग रह गए कुर्बान भाई के साथ। थानेदार नहीं थे, अभी अभी मोटरसाइकिल लेकर कहीं निकल गए थे। मुंशी ने रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया। क्यों न करता? थानेदार के पास पहले ही वकील रूपचंद का टेलीफोन आ चुका था। वकील रूपचंद मौजूदा हुकूमत के ज़िला मिनिस्टर थे। कुर्बान भाई कौन थे? हम लोग कौन थे? आधे घंटे तक बहस और 1.5 घंटे तक थानेदार का इंतज़ार करने के बाद अपना सा मुँह लेकर लौट आए। शाम को फिर आएंगे। शाम को हम लोगों के अलावा दुकान पर कोई नहीं पहुंचा और हम लोगों के साथ थाने चलने की ज़रा भी बेचैनी कुर्बान भाई ने नहीं दिखाई। दुकानदारी ने जैसे उन्हें एकदम मसरूफ़ कर लिया, जैसे हमसे बात करने का भी वक्त नहीं हो उनके पास। एक एहसास गुनाह के तहत हम भी कुर्बान भाई से कटे कटे रहने लगे। हालांकि वाक़या इतना बड़ा नहीं था जिसे तूल दिया जाए। थानेदार क्या, कोई भी होता, पुलिस के चक्कर में पड़ने की बजाय जो हो गया उसे एक जाहिल आदमी की बेवकूफ़ी मानकर भूल जाने को तैयार हो जाता। मगर हमें लग रहा था हमारे दोस्त पर हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर सके, किसी काम नहीं आ सके। यह भी लग रहा था ज़्यादा जोश दिखा दिया
تو قربان بھائی کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی لگ رہا تھا جو ہوا اس میں پولیس کی دخل اندازی اور مدد کی امید بیکار ہے۔ اس کا مقابلہ سیاسی سطح پر ہی کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے جلدی سے جلدی اپنی طاقت بڑھانی چاہیے، 5 سے 50 ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ سب بہانے بازی تھی۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے قربان بھائی کو ایک دم اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ شاید ہم ان کی تکلیف کو شیئر نہیں کر سکتے تھے، پر ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے تھی۔ قربان بھائی کی دکان پر کئی دن پہلے کا سا دوستوں کا جمگھٹا نہیں ہوا۔ وہ افسردہ رہتے تھے، بہت کم بولتے تھے اور ہمیں دیکھتے ہی دکانداری میں مصروف ہو جاتے۔ وہ گھٹ رہے تھے اور گھل رہے تھے، مگر کھل نہیں رہے تھے۔ ہم انہیں نہیں کھول پائے۔ ایک دن جب میں پہنچا، میری طرف ان کی پیٹھ تھی۔ کسی سے کہہ رہے تھے، آپ کیا خاک ہسٹری پڑھاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پارٹیشن ہوا تھا۔ ہوا تھا نہیں، ہو رہا ہے، جاری ہے۔ اور مجھے دیکھتے ہی چپ ہو کر کام میں لگ گئے۔ اس کہانی کا اختتام اچھا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اسے نہ پڑھیں، اور پڑھیں بھی تو یہ ضرور سوچیں کہ کیا اس کا کوئی اور اختتام ہو سکتا تھا؟ اچھا اختتام، ہاں تو کہیے۔ بات بس یہ بچی ہے کہ کئی دن بعد جب ایک دوپہر کو میں آزاد چوک سے گزر رہا تھا، جس کا نام اب سنجے چوک کر دیا گیا ہے، وہ جمعہ کا دن تھا، میں نے دیکھا قربان بھائی کی دکان کے سامنے لطیف بھائی کھڑے ہیں اور قربان بھائی دکان میں تالا لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹوپی پہن رکھی ہے۔ پھر دونوں مسجد کی طرف چل پڑے۔